السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، ماشاء اللہ کافی دیندار ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا ہی علمی سوال ہم کہہ سکتے ہیں ان کو، وہ ہمارے سامنے میں رکھا ہے، اور اتفاق کہہ لیجئے کہ اس کی تلاش میں ہم تھے ہی کہ ہمیں ایک عرب عالم کی تقریر ملی، اس سے کافی مدد ملی اس سوال کو حل کرنے میں۔ اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم کو یہ بتائیے آپ کہ قرآن کریم کے اندر دو ٹوک انداز میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جائیں گی، ان کو بتایا گیا ہو، اور اسی طریقے سے کون سی ایسی باتیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جائیں گی، یہ ہم کو قرآن کریم سے بتا دیجیے۔ تو اس سوال کا جو جواب ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قرآنی آیات کے ذریعے سے ہم جواب آپ کے سامنے رکھیں گے، ان آیات کے اپنے سیاق و سباق کیا ہے ان کو بھی سامنے میں رکھنا ہے۔ کفر و ایمان یہ کیا چیزیں ہیں ان کو بھی سامنے میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ایک کافر جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کفر اس کو جہنم میں لے جائے گا، یہ، اور ایک مومن اگر اس کے اندر غلط کاری ہے، اس کے اندر کچھ خرابیاں ہیں، تو اس بنیاد پہ اگر وہ جہنم میں جاتا ہے تو یقینی بات ہے کہ عارضی طور پہ ہی صحیح لیکن جہنم میں جائے گا، اور پھر وہاں سے اس کو نکال لیا جائے گا۔ اس کی ایمان کی برکت ہے یہ۔ تو اس حوالے سے ان دو تین بنیادی باتوں کو سامنے میں رکھیں تو میں قرآن کریم کے آیات سے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ہمیں ان کے حوالے سے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سورہ مدثر کے اندر باضابطہ یہ کہا گیا نا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا، تو کیا کہیں گے وہ؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے ہوں گے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے وہ۔ اس کے بعد ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غربا پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بس ہمارا کام یہی تھا گپ کو لگانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگائے جا رہے ہیں، لایانی باتوں میں اپنے وقت کو لگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا بھی ہے، قیامت ہے، حشر نشر ہے، ان سب چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ یقینی بات ہے یہ کرنے والا تو کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ایمان میں رہتے ہوئے ایمان کے بعد اگر نماز کا تقاضا وہ نہیں پڑتا ہے تو یقینی بات ہے کہ بے نمازی بھی جس جہنم میں جائے گا تو کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ اس عالم دین نے، جن کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ چار چیزیں ایسی جو بتا رہی ہیں کہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ ہاں وہ کفر کی بنیاد پہ ہو، کنا نکذب بیوم الدین، یا ان کے بخل کی بنیاد پہ ہو، ولم نکن نطعم المسکین، یا لایانی باتوں میں پڑھنا ہو جس کو کنا نخوض مع الخائضین کہا گیا ہے، یا نماز کا چھوڑنا ہو جس کو اس نے کہا کہ ولم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہمارا شمار نمازیوں میں نہیں ہوتا تھا۔ تو چار چیزیں، ترک صلاۃ، بخل، لایانی کا شغل، اور تکذیب یوم الدین یعنی کہ آخرت کا انکار۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی چار چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے جائیں گی، اور ان چار چیزوں کا الٹ اگر ہم کریں، ان سے ہٹ کر کے اگر ان کے خلاف ہم کام کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے والی ہوں گی۔ اس کا ثبوت انہوں نے دیا ہے سورہ مومنون جو 18واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے جس سورہ سے، اس سے انہوں نے کہا کہ کنا نکذب بیوم الدین کا مقابل اگر آپ دیکھیں گے تو قد افلح المؤمنون کہا گیا۔ تکذیب کی جگہ پہ ایمان اصل ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان اللہ پہ رکھنا ہے، اللہ کے فیصلے اور احکامات پہ ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے پورا۔ اور ایمان یقین کا سرچشمہ جب ہمارے اندر پھوٹتا ہے نا تو پھر اس سے عمل نکلتا، عمل بہتا ہے۔ جیسے کہ اگر مان لیجیے یہاں پہ چھری رکھی ہوئی ہے، ہمیں یقین ہے کہ چھری ہمارے ہاتھ کو کاٹ دے گی، تو ہم چھری کے اوپر ہاتھ کو نہیں ماریں گے، نہ چھری کو اوپر اپنے ہاتھ کو ماریں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ آگ جلا دیتی ہے، یقین ہے اس کا، تو ہم آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، یقین کی بنیاد پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو تکذیب ہوتا ہے یقین نہ ہونے کی بنیاد پر، تکذیب کا الٹ ہوتا ہے یقین کہ نہیں اللہ ہے، حشر نشر ہوگا، ان کی جتنے احکامات اور ہدایات وہ سب ہوں گے، یہ حقیقت اپنے آپ میں۔ تو قد افلح المؤمنون۔
اور اس کے بعد اس نے جو کہا کہ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اس کا الٹ ہے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ نمازی تھے اور نماز میں خشوع خضوع آتا تھا. کیا مطلب کہ نماز کے اندر ان کے جسم، دل، دماغ سبھی کچھ جھکے ہوتے تھے، کانپ رہے ہوتے تھے کہ ہم کس کے در پہ آئے، کس کے گھر میں آئے ہوئے، کیا تقاضا تھا، کیا ہم نے وہ ادا کیا ہے. یہ ساری چیزیں سوچ کر کے ایک خشوع جو ٹپکنا چاہیے، جو جھکاؤ دکھنا چاہیے، وہ ہوتا ہے. تو نمازی تو ہی، نماز کے ساتھ ساتھ یہ عمل. اس کے بعد پھر کنا نکذب بیوم الدین کا الٹ ہو گیا قد افلح المؤمنون. نمازی نہیں تھے، اس کا الٹ آیا کہ وہ باضابطہ نمازی ہوں گے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس کے بعد کیا کہا گیا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو غلط کام ہے، لا یعنی باتیں، ان سے بچتے ہیں وہ، یہ کامیاب ہے، یہ مومن ہے، یہ جنت میں جانے والے ہیں. تو کنا نخوض مع الخائضین کا الٹ کیا ہے کہ ہمیں لا یعنی سے بچنا ہے. اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جو کہا گیا کہ ہم غربا پہ خرچ نہیں کرتے، مساکین پہ خرچ نہیں کرتے. بخل ہمارا مزاج تھا، ہم سمجھتے تھے جو کماتے وہ ہماری ملکیت ہے، ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں دیکھا کرتے تھے. تو اس کا الٹ یہاں پہ کہا گیا کہ لِلزَّكَاةِ هُمْ فَاعِلُونَ، کہ زکات ادا کرنے والے ہیں، غربا پہ خرچ کرنے والے. یہ اس کا الٹ ہے یہاں پر. تو چار چیزیں، ایمان اور یقین، نمبر 2 نماز اور اس کے اندر خشوع خضوع، نمبر 3 لایانی باتوں سے بچاؤ، اور نمبر 4 خرچ کا مزاج جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس میں سے اللہ کے راہ میں اللہ نے جن جن مصارف کو ہمارے سامنے رکھا ان کے اوپر خرچ. یہ 4 چیزیں ایسی جو ہمیں جنت میں لے جائیں گی. کیونکہ کامیاب اسی کو کہا گیا ہے جو باضابطہ جنت میں جائے. فازہ کے الفاظ آئے ہیں، افلح کے الفاظ آئے ہیں، کن کے لیے آئے ہیں؟ یہ انہی کے لیے آئے ہیں جن کے لیے باضابطہ جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. تو 4 چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں. نمبر 1 نماز کا چھوڑنا، نمبر 2 باضابطہ غربا پہ خرچ نہ کرنا، بخیلی کا مزاج بنا لینا، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 3 لایانی باتوں میں لگے رہنا. آج ہم کس قدر لایانی باتوں میں اپنی شب و روز کو گزارتے ہیں. ہم مطالعہ نہیں کرتے، اچھی مجلس میں نہیں جاتے، عالم علماء کی بات نہیں سنتے، بس کرکٹ کا میچ چل رہا ہے تو پورا کا پورا سیزن اس میں گزار رہے ہیں، یا دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں لگے ہوئے ہیں، فلم میں لگے ہوئے ہیں، واہی تواہی میں لگے ہوئے ہیں. الغرض جتنی بھی لایانی کام ہے ان سب میں ہم لگے ہوتے ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اس کے بعد جھٹلانا تو یہ کہ دل و دماغ میں بٹھا لینا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ دل و دماغ میں تو ہے کہ ہونے والا، لیکن اس کا مذاق اڑانا. آج کے وقت میں لطیفے اور چٹکلے فرشتوں پہ بن رہے ہیں، جنت و جہنم پہ بن رہے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں پہ ہم فرشتے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزوں کو جو ہے چٹکلے کا اور لطیفے کا ہم موضوع بنائے رہتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے تکذیب ہو جاتی ہے. ان ساری چیزوں سے بچیں. اور وہ 4 چیزیں جن کو کرنے کا ہمیں باضابطہ کہا گیا ہے، جنتی ہونے کا جس کے اوپر ہمارے پر سرٹیفکیٹ دی گئی ہے کہ ایمان اور یقین ہمارے اندر ہونی چاہیے تو ہم فلاح پائیں گے. الذین فی صلاتہم خاشعون کے نمازی اور نماز کے اندر خشوع خضوع دوسرے نمبر پہ یہ ہو. تیسرے نمبر پر والذین هم عن اللغو معرضون، غلط اور لایانی باتیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچیں، اچھے کاموں پہ لگیں، محنت کریں، اپنے روزگار پہ لگیں ہم، اور پڑھنے لکھنے کے لیے وقت نکال سکیں، اچھی چیزوں کو پڑھیں ہم، اچھی مجالس میں جائیں ہم، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کریں، پیوریفائی کریں ہم، تزکیہ کریں اپنا ہم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم خرچ کرنے والے بنے، جس کو کہا لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، کہ خرچ کرنے والے ہوں. یہ 4 چیز ایسی ہے جو انشاءاللہ ہم اپناتے ہیں تو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہوں گی. اور یہ چاروں کے چاروں کلیئر کٹ انداز میں جہنم والی اور جنت والی چیزیں جو ہے وہ سب کے سب قرآن کریم کے اندر ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان باتوں سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں، آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں بھی، نشر بھی کریں. اس چینل کو بھی آپ لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیرا، شکرا جزیلا.